بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے رہنما اور مشعل راہ ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور روحانی تربیت کے اصول دیے، وہیں معیشت اور تجارت کے معاملات میں بھی بہترین اصول واضح فرمائے، جو آج بھی دنیا کے لیے عدل، امانت داری اور برکت کے پیغام کا ذریعہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتی اور تجارتی معاملات میں دیانتداری، انصاف اور اخلاص کو لازمی قرار دیا اور لوگوں کو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتی معاملات میں عدل و انصاف کو بنیادی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظلم اور استحصال سے بچنے کا حکم دیا اور اس بات پر زور دیا کہ معیشتی اور مالی معاملات میں انصاف کو ہمیشہ مقدم رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی کہ ناپ تول میں عدل کو برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی کا حق مارا نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ دینے یا ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تجارت اور معیشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لوگ امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیانتداری اور امانت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کا نگراں بنایا اور آپ کی دیانتداری کی وجہ سے ہی ان کا کاروبار ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تاجر جب سچ بولتا ہے اور امانت داری سے کام لیتا ہے تو قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ تجارت میں دیانتداری کو کس قدر اہمیت دی گئی ہے اور اس کی برکت کا کیا مقام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں ظلم اور استحصال کو ختم کرنے کے لیے سود کو حرام قرار دیا۔ سود ایک ایسا نظام تھا جس میں غریبوں اور ناداروں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور میرے خاندان کا پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ سود کے خاتمے کا مقصد معاشرتی انصاف اور غریبوں کی مدد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معیشت کا نظام ایسا ہونا چاہیے جو انسانوں کے درمیان مساوات اور عدل کو فروغ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں برکت کا ایک اہم اصول دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ تاجر جو سچ بولتے ہیں اور امانت داری سے کام لیتے ہیں ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور دیانت داری کو تجارت میں برکت کا ذریعہ قرار دیا اور ہمیشہ لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ جھوٹ، دھوکہ دہی اور بے ایمانی سے بچیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو بھی معیشت میں برکت کا ذریعہ قرار دیا۔ ارشاد فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ معیشت میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اپنے مال سے دوسروں کی مدد کی جائے اور اس میں برکت حاصل کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کہ تجارت اور معیشت میں حلال و حرام کی تمیز ضروری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ جسم جو حرام مال سے پلا بڑا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، یہ اصول آج کے دور میں بھی بہت اہم ہے کہ ہم اپنی تجارت اور معیشت کو حرام ذرائع سے پاک رکھیں اور ہمیشہ حلال ذرائع سے روزی کمائیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشتی اصولوں میں اشتراک اور تعاون کی بھی اہمیت بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرتا ہے جو بیچتے اور خریدتے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا کہ تجارت میں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے تاکہ معاشرتی عدل و تعاون کا ماحول فروغ پائے۔ ناظرین کرام، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیشتی اور تجارتی اصول عدل و امانت داری اور برکت کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اور معیشت کو نہ صرف دیانت داری کے اصولوں پر استوار کیا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جوڑ کر
اس میں برکت اور خیر کی راہیں دکھائیں۔ آج کے دور میں جب دنیا معاشی عدم استحکام اور اخلاقی بحرانوں کا شکار ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیشتی اور تجارتی اصولوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیشتی اور تجارتی اصولوں پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور ہماری تجارت اور معیشت میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔